بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ گزشتہ نشست میں آپ احباب کے سامنے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک پوشیدہ طور پر جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا وہ آپ احباب کے سامنے عرض کیا تھا۔ 3 سال مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک حکم دیا اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محبوب اپنے قرابت والوں کو، اپنے تعلق والوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل خانہ اور عزیز و اقربا رشتہ داروں کو سب کو آپ نے جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ان کے سامنے توحید و رسالت اور آخرت کو بیان کیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ جمع ہونا تھا۔ اس میں آپ کے چچا ابو لہب جو تھے، جب آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور آخرت پر ایمان لاؤ، تو آپ کے چچا ابو لہب نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے تو ہم حاضر ہیں، اور اگر آپ نے یہی باتوں کو دہرانا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ان باتوں کو یہیں پہ ختم فرما دیں، کیونکہ ان باتوں کی وجہ سے سارا عرب آپ کا دشمن ہوگا اور ہم سارے عرب سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو دوبارہ جمع فرمایا، اور اس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ محبوب آپ بے خوف و خطر علی الاعلان اللہ کا وہ حکم جو آپ تک پہنچا ہے اس کو آپ آگے پہنچائیے، اور ان مشرکین سے آپ اعراض فرمائیں، یعنی ان کی پرواہ نہ کریں، کون آپ کی بات مانتا ہے کون نہیں مانتا، اس کی پرواہ کیے بغیر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچا دیجیے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہ محبوب آپ کے ذمہ ہے جو ہم آپ تک حکم بھیجتے ہیں آپ اس کو ہمارے بندوں تک پہنچا دیجیے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب جب دوسری مرتبہ اپنے قرابت داروں کو جمع فرمایا تو اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی مطالبہ رکھا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اسی کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ نے مجھے تمہارے لیے نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم میری بات کو تسلیم کرو اور بڑے دن کے عذاب سے بچ سکو۔ جب آپ نے یہ باتیں فرمائیں تو آپ کے چچا ابو طالب جو تھے انہوں نے یہ عرض کیا کہ بھتیجے، آپ کی یہ جو نصیحت آپ نے فرمائی ہے بڑی قابل غور ہے اور انتہائی سچائی پر مبنی ہے، میں آپ کی اس نصیحت کی حمایت کرتا ہوں، اور میں بھی آپ کے اہل خانہ کا ایک فرد ہوں، جہاں تک ممکن ہوگا میں آپ کی حمایت کروں گا، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں عبد المطلب کے دین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ مجلس برخاست ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی ان باتوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور آپ کو اطمینان ہوا،
کہ کم از کم میرا چچا تو میری حمایت میں ہے، تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا۔ صفا پہاڑی پہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یا صباحا یہ آواز لگائی۔ اور یہ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کسی آدمی کو کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو وہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ آواز لگاتا تھا، تو لوگ سارے اس آواز کو سن کر اس کی مدد کے لیے پہنچتے تھے۔ تو جب آپ نے یہ آواز لگائی تو سارے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ جو خود نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ کیا مسئلہ درپیش آیا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی مطالبہ تیسری مرتبہ ان کے سامنے رکھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور آخرت اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ تو اس میں جو آپ کے چچا ابو لہب تھے جنہوں نے پہلی میٹنگ میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو اس مجلس کے اندر بھی ابو لہب کہنے لگا کہ کیا آپ نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا، اور برا بھلا کہا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ایک مستقل ایک صورت نازل فرمائی جس کو ہم سورۃ اللہب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی اور بربادی کو بیان فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توحید اور رسالت اور آخرت کا یہ جو مضمون تھا اس کو بار بار قوم کے سامنے پیش کرنے لگے، تو عرب کے جو مشرکین اور بت پرست لوگ تھے ان کے سامنے یہ آواز جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائی، یہ آواز ان کے لیے کسی المیے سے کم نہ تھی، اور ان کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ تھا، چونکہ وہ بتوں کے پجاری تھے۔ اب اگر اللہ کے نبی کا دعویٰ تھا کہ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ کے جتنے بھی مشرکین ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں یہ غلط ہیں، یہ معبود باطلہ ہیں، اور ان کو پوجنے والے بھی وہ غلطی پر ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ دیکھو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو جس کے نتیجے میں ہم بھی برے بنتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد جن کا طرز عمل وہی تھا جس پر ہم ہیں تو وہ بھی گمراہ تصور ہوتے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ابو طالب سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو اب یہ مختصر سی ایک جماعت جس میں قریش کے یہ سردار تھے ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھو آپ کے بھتیجے نے جو اعلان کیا ہے جس میں وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور معبودوں کو برا بھلا کہنے کے بدلے میں ہمارے آباء و اجداد بھی گمراہ قرار دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی دین پر تھے، تو لہٰذا آپ ان کو روکیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کا دین بھی ہماری طرح ان سے مختلف ہے، تو اگر آپ نے ان کی حمایت کا اعلان نہ کیا ہوتا تو ہم خود ان سے نمٹ لیتے، تو بہتر ہے کہ آپ ان کو خود ہی سمجھائیں۔ اس میں ابو طالب نے نرم لہجے میں اور مناسب طریقے سے ان کو جواب دیا اور معاملے کو ختم فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسب معمول اپنی دعوت و تبلیغ کے فریضے کو آپ سر انجام دیتے رہے۔ وہ آگے ایک واقعہ آئے گا اگلی نشست میں وہ عرض کروں گا کہ جب یہ رؤسائے قریش ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے جب یہ مطالبہ رکھا تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور سورج رکھیں، اس میں ابھی وقت ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ واقعہ میں وہاں پہ عرض کروں گا، لیکن اس ملاقات میں صرف اتنی ہی بات ہوئی کہ آپ کے چچا نے مناسب طریقے سے بات چیت کر کے معاملے کو ختم کیا اور وہ لوگ اپنے گھر واپس روانہ ہو گئے۔ تو اب وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھے کہ کیا کریں کہ اس دعوت کو اور اس کلمہ حق کو کس طریقے سے روکا جائے، اور دوسری طرف حج کے ایام قریب تھے، تو اب جب حج کے ایام قریب تھے تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ دیکھو اب تک تو ان کی بات مکہ کے اندر تھی، اب عرب کے اندر
حج کرنے کے لیے جب لوگ دور دراز سے آئیں گے، مختلف قوم، قبائل، ممالک کے لوگ ہوں گے، اور وہ جب آپ اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کریں گے تو یہ تو آپ کا پیغام تو ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو ان کے آنے سے پہلے کوئی ایسی حکمت عملی بنانی چاہیے جس کی وجہ سے آنے والے لوگ آپ سے متاثر نہ ہوں۔ اب انہوں نے پھر ایک مشاورتی کمیٹی قائم کی کہ بھئی کیا ترتیب بنائی جائے۔ تو ولید بن مغیرہ جو تھا یہ اس کمیٹی کا سربراہ تھا۔ تو تمام لوگوں نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ کس ترتیب پر، کس حکمت عملی پر ہم عمل کریں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم اپنی اپنی رائے پیش کرو اور ایک متفقہ رائے طے کر لو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے تمہارے اپنے ہی ساتھی ایک بات کا اقرار کر رہے ہوں اور دوسرا اس کا انکار کریں۔ تو جو بھی ان کے متعلق آپ نے حکمت عملی اپنانی ہے اس پہ سارے متفق ہوں۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جی تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم ان کے متعلق یہ مشہور کریں گے، جو بھی لوگ آئیں گے حج کے لیے، کہ بھئی وہ تو ایک کاہن آدمی ہے، تو اس کی بات تو جیسے کاہن ایک نجومی آدمی ہوتا ہے، اس کی بات کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ بھی ایسا ہی ہے، تو اس کی بات پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو ہم کاہنوں کا کلام سنتے ہیں، جانتے ہیں، اس کا کلام ایسا پر اثر ہے کہ اس کے کلام میں کاہنوں والی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا کہیں؟ دوسرے ساتھیوں نے رائے دی کہ دیکھو ان کو پھر ہم شاعر کہیں، تو شاعر ان کے بارے میں مشہور کر دیتے ہیں۔ اس پر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو کلام کے جتنے بھی اوصاف ہیں، اس کی رجز ہے، حجز ہے، قریض ہے، مقبوض ہے، مبسوط ہے، ان تمام اصناف سخن سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور جو کلام پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا ہے وہ ان سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا حکمت عملی ایسی اپنائی جائے؟ تو کسی نے کہا کہ جی ان کو جادوگر قرار دیا جائے۔ اس پر ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ یہ مجلس جب برخاست ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا میں کچھ سوچتا ہوں اور سوچنے کے بعد پھر میں آپ کو کوئی اپنی رائے دوں گا۔ تو اس نے وہ جو سوچا اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 29ویں پارے میں سورۃ المدثر میں 11 آیات سے لے کر 26 آیات تک سورہ مدثر میں اس کا تبصرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ الفاظ یوں ہیں کہ جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو وہ یہ ٹائم لیتا ہے کہ میں بھی کچھ سوچتا ہوں کہ کون سی حکمت عملی پہ عمل کیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ تو یہ انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جادوگر قرار دیا۔ اب جب پیغمبر جو بھی قافلے آتے ان میں وہ آنے والے راستوں میں بیٹھ جاتے، آپ کے چچا ابو لہب جو ہے وہ اس پیغام کو پھیلانے کی سربراہی ان کے ذمے تھی۔ وہ مکہ کے مشہور و معروف بازاروں میں جیسے عکاظ ہو گیا، ذوالمجاز ہو گیا، ان بڑے بڑے بازاروں میں وہ جاتے اور جہاں پہ ڈیروں پہ بازاروں میں لوگ اکٹھے ہوتے ان کو جا کے یہ بتلاتے تھے کہ دیکھو جس شخص کے بارے میں تم نے کچھ سنا ہے وہ تو ایک جادوگر آدمی ہے۔ اور پھر جہاں پہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پیچھے پھرتے تو وہ بھی پیچھے پیچھے یہ آواز لگاتے ہوئے جاتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات کو نعوذ باللہ مت سننا۔ تو یہ انہوں نے ایک طرز عمل اپنایا۔ لیکن چونکہ اللہ کا قرآن میں واضح اعلان ہے، سورۃ الصف میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ ہم پیغمبر کو اور دین حق کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اس کو تمام باطل ادیان پر غالب کریں، چاہے مشرکوں کو وہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اپنے حبیب کو بھی غالب کرنا ہے، اور جو دین دے کے ہم نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا اس دین کو بھی ہم نے غالب کرنا ہے۔ چنانچہ اب یہ لوگ جب اپنی اس حکمت عملی میں یہ ناکام ہوئے تو انہوں نے پھر ایک مشاورتی کمیٹی قائم کی، جس میں انہوں نے یہ مشاورت کی کہ بھئی ہم جو حکمت عملی اپنائی تھی اس میں تو ہم ناکام ہوئے،
تو اب ہمیں کون سی ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے جس سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی ذات پر بھی اور آپ کے دین پر بھی حرف آئے؟ تو چنانچہ انہوں نے 4 حکمت عملیاں اپنائیں۔ ان میں سے سب سے پہلی حکمت عملی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں بیان کریں کہ لوگ ان کا نام سننا ہی پسند نہ کریں، چونکہ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جو کہا وہ اللہ نے نقل کیا۔ وہ یہ کہتے تھے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور دوسرے مقام پہ کہا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، کہ یہ تو پاگل آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کو پاگل قرار دیا، مجنون کہا انہوں نے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ انہوں نے کہا پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ شک و شبہات ڈالنے کی پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ان سے بدظن ہو جائیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی ذات کے حوالے سے۔ پھر آپ پر جو نازل شدہ کلام الہی تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا، دوسری حکمت عملی یہ تھی کہ جو کلام الہی ان کے اوپر اترتا ہے اس کلام کے بارے میں ایسی باتیں منسوب کریں جس کلام کے بارے میں جب ہم یہ باتیں منسوب کریں گے تو لوگ اس کلام کو سننا ہی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کلام الہی کے بارے میں کہا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور جن کو انہوں نے صبح و شام یہ پڑھتے ہیں، یا یوں کہا کہ دوسرے مقام پہ پھر کہا انہوں نے کہ إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، یہ تو ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ انہوں نے کلام الہی پر اعتراض اٹھایا، اور قرآن کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بعض ان کے اعتراضات کو اللہ نے نقل کیا، بعض اعتراضات کے جوابات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جب انہوں نے کلام الہی کے بارے میں کہا نا کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، یہ کاہنوں کا کلام ہے، تو اس کا جواب اللہ نے دیتے ہوئے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ شاعروں کا کلام ہے، یہ کاہنوں کا کلام ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جس کے بارے میں تم یہ من گھڑت باتیں بیان کرتے ہو۔ تیسری ان کی، جب اس میں بھی وہ ناکام ہوئے تو تیسری ان کے حکمت عملی یہ تھی کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ ہمارے آباء و اجداد کا اور سابقہ قوموں کا کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی ان کے مد مقابل ایسا ہی طرز عمل اپنائیں۔ چنانچہ نضر بن حارث جو تھا اس نے یہ فیصلہ کیا اور اس نے ملک شام کا سفر کیا اور گرد و نواح کے ممالک میں وہ گیا اور وہاں کے بادشاہوں کے واقعات اور قصے کہانیاں اس نے سیکھیں اور یاد کی۔ جب وہ واپس آیا تو جہاں پہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرماتے تھے تو وہیں پہ وہ بھی اپنی ان باتوں کا تذکرہ کرتا، ان قصے کہانیوں کو سناتا اور پھر کہتا کہ دیکھو میرے قصے کہانیاں زیادہ اچھی ہیں یا وہ بات جو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں وہ زیادہ اچھی ہیں۔ تو یہ ایک طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو اور لوگوں کی توجہ کو پلٹنے کا اور ان کے رخوں کو موڑنے کا ایک طریقہ اور ایک تدبیر ان لوگوں نے اختیار کی، جس کے اندر بھی وہ ناکام ہوئے۔ چوتھی حکمت عملی ان کی یہ تھی کہ بھئی دیکھو ایسا کیا جائے کہ ہم نے پیغمبر کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی ذات میں بھی نقص نکال کے دیکھا، کلام الہی میں بھی نقص نکال کے دیکھا، ہم نے ان کے برابر یا ان جیسا ان کی سوچ کے مطابق قصے کہانیاں وہ لے کے آئے، اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے ایک ڈیل کر لیتے ہیں، اور وہ ڈیل کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی تمنا تھی کہ جو آپ چاہتے ہیں
وہ ہم کر لیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں۔ تو اب اسی سلسلے میں قریش کے جو رؤسائے قریش تھے وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سر فہرست جو قبائل قریش کے نامور سردار تھے، ان کے اندر بنو امیہ شریک تھا، اور نضر بن حارث شریک تھے، اور کئی بڑے بڑے سردار اس کے اندر شریک ہوئے۔ عاص بن وائل جس کا واقعہ سورہ یاسین کے آخری رکوع میں آتا ہے۔ تو یہ نامور سردار پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھو آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو اور ہم اپنے معبودوں کو برحق سمجھتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرو اور کچھ عرصے کے لیے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو اس طریقے سے مل جل کے ہم اس نظام کو لے کے چلتے ہیں تاکہ نہ آپ ہمیں برا بھلا کہیں اور نہ ہم آپ کے دشمن بنیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب ان کافروں سے یہ فرما دیجئے لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ ڈیل نہیں ہو سکتی کہ تم یہ کہو کہ میں بھی تمہارے معبودوں کو مانوں اور تم بتوں کو مانتے ہوئے تم اللہ کو بھی مانو۔ یہ تو اس طرح تو ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ اپنی ذات صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ جب تک تم تمام باطل معبودوں کا انکار نہیں کرو گے تب تک تو تم موحد تو بن ہی نہیں سکتے، اور بجائے یہ کہ تم باطل معبودوں کا انکار کرو تم الٹا مجھے اس چیز کی دعوت دے رہے ہو کہ میں بھی تمہارے معبودوں کو تسلیم کرنا شروع کر دوں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون کو نازل فرمایا۔ تو یہ ان قریش کی مختصراً چند وہ چالیں تھیں اور حکمت عملیاں تھیں کہ جن کے پیش نظر وہ اسلام اور مسلمانوں کو روکنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی۔ جب وہ اپنی ان تمام تر کوششوں میں ناکام ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو حکمت عملی بنا سکتے تھے وہ ہم نے بنائیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی استفادہ نہیں ہوا۔ اب انہوں نے ابو لہب کی سربراہی میں 25 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی منعقد کی، اور اس کمیٹی میں یہ مشاورت طے پائی اور مسلمانوں اور اسلام اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے یہ ایک قرارداد منظور کی، جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم آج کے بعد اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے میں، اسلام کو نیست و نابود کرنے میں اور مسلمانوں کو اوپر ظلم و ستم کرنے میں کسی قسم کی بھی ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہاں سے آگے پھر انہوں نے اس مسلمانوں اور اسلام کے خلاف علی الاعلان پیروپیگنڈا شروع کیا اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ یہاں سے آگے مسلمانوں کے اوپر کیا حالات گزرے، جو کلمہ گو مسلمان تھے ان کو کن مسائل سے دوچار ہونا پڑا، یہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم اور دین حق پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔